السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہم نے اب تک جو قسمیں پڑھی ہیں نا، وہ لفظ کی قسمیں تھیں، وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں، اور دوسری لفظ کے معنی کے اعتبار سے کہ لفظ اپنے حقیقی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اسی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی لفظ کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ اب تیسری قسم شروع ہوئی ہے ظہور اور خفا کے اعتبار سے لفظ کی اقسام، کہ ظہور کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، خفا کا معنی ہوتا ہے مخفی ہونا۔ قرآن و سنت کے وہ الفاظ جن سے شرعی احکام مستنبط ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، ان کی اپنے اپنے معنی پر دلالت یکساں نہیں ہوتی، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں اپنے معنی پر ایک جیسی دلالت نہیں کرتے۔ بعض اوقات بعض لفظ وہ ہوتے ہیں جن کا معنی بالکل ظاہر اور واضح ہوتا ہے، جو اپنے معنی پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی پہچان کے لیے کسی امر خارجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، واضح طور پر دلالت کرتا ہے، اس معنی کو جاننے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بعض الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، اور حقیقی مقصود تک معنی تک پہنچنے کے لیے کسی امر خارجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کہا کہ کبھی حقیقی معنی تک لفظ اپنے معنی پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے، لفظ سے ہی معنی سمجھ آ جاتا ہے، معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی امر خارج کے مطلب کسی خارجی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس اختلاف کی بنا پر علماء اصول نے لفظ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، لفظ واضح الدلالت اور غیر واضح الدلالت۔ واضح الدلالت معنی وہ لفظ جس کا معنی بالکل واضح ہو، غیر واضح الدلالت جس کا معنی واضح نہ ہو۔ پھر ظہور کے اعتبار سے مختلف ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی چند اقسام بیان کی ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہونے کی بنا پر ان کو متقابلات النصوص کہتے ہیں۔ یہ جن پہلے جو ہے واضح الدلالت، جن لفظوں کے معنی واضح ہوں، اب یہ جو اس اعتبار سے بھی سارے لفظ برابر نہیں ہیں، کچھ الفاظ کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، بہت زیادہ واضح ہوتے ہیں، کچھ کے کم واضح ہوتے ہیں، کچھ میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر معنی واضح ہوتا ہے، کچھ کے کلام کو دیکھنا پڑتا ہے، کلام کے باقی الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے پھر معنی واضح ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لفظ کے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے بھی لفظ کی مختلف مرتبے بنتے ہیں، مختلف قسمیں بنتی ہیں، تو ایک جیسے سارے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جس لفظ کا معنی واضح نہیں ہوتا اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں جن کا معنی تھوڑا مخفی ہوتا ہے، کچھ کا زیادہ مخفی ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی اتنا مخفی ہے کہ ان کا معنی ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا قرآن سے۔ مثال کے طور پر یہ جو حروف کیا ہیں مقطعات ہیں، الف لام میم، اب یہ سب سے زیادہ جو خفی جن کا معنی ہے، جن کا معنی معلوم ہی نہیں، یا تو رسول اللہ کو معلوم ہے تو یا رسول اللہ جی نے بتایا انہیں معلوم ہے، ورنہ کسی کو معلوم نہیں، یہ سب سے مخفی ہے۔ کچھ الفاظ وہ ہیں جو مخفی تو ہیں لیکن ان میں تھوڑی سی غور و فکر کرنے سے ان کا معنی پتہ چل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یعنی جن لفظوں کے معنی واضح ہیں وہ بھی سارے ایک جیسے نہیں، جن کے معنی واضح نہیں ہیں، معنی مخفی ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی بھی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے ظہور کے اعتبار سے بھی، واضح الدلالت کے اعتبار سے بھی چار مرتبے ہیں، لفظ جو چار طرح کے ہیں معنی کے واضح ہونے کے اعتبار سے، اور معنی کے مخفی ہونے کے اعتبار سے بھی چار طرح کے ہیں۔ اس لحاظ سے چار دونوں طرف ظہور کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہو گئی، خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہو گئی۔ یہ قسمیں آپس میں مقابل ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ جب ساری قسمیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا مقابل کیسے ہیں، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں متقابلات النصوص، کہ نص کی وہ قسمیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں۔ لفظ واضح الدلالت وہ لفظ جس کا معنی جو اپنے معنی پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے، اس کی چار قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ ظاہر لغتاً مأخوذ من الظہور وهو الوضوح والانکشاف، لغت میں یہ لفظ ظہور سے لیا گیا ہے، اور ظہور کا معنی ہوتا ہے هو الوضوح والانکشاف، واضح ہونا اور ظاہر ہونا، منکشف ہونا۔ اور اصطلاح میں لفظ دل علی معناہ بنفس الصیغۃ من غیر توقف علی امر خارجی، لفظ ظاہر وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے نفس صیغہ سے، لفظ سے ہی معنی لفظ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، من غیر توقف علی امر خارجی، کسی خارجی چیز پر موقوف ہونے کے بغیر۔ لیکن لفظ بولتے ہی لفظ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز ساتھ ملانی نہیں پڑتی، کسی اور چیز کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔
ولم یکن موصوقا لافادۃ ھذا المعنی، اور لیکن یہ کلام جو ہے اس معنی کا فائدہ دینے کے لیے چلایا نہ گیا ہو، واحتمل التأویل، اور یہ کلام تعویل کا احتمال بھی رکھتا ہو اگر خاص ہو، اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہو اگر عام ہو۔ ظاہر کا معنی عام طور پہ یہ سمجھ لیں کہ جس لفظ کو دیکھنے سے ہی، لفظ کو پڑھنے سے ہی، لفظ کو جاننے سے ہی اس کا معنی سمجھ آ جائے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور خارجی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اگلی جو عبارت ہے نا، یہ اگلی قسمیں پڑھ کے ہمیں سمجھ آئے گی، کچھ اور قسمیں ساتھ، اگلی قسموں کی بھی ذرا ساتھ حوالہ دیا ہوا ہے، وہ ہم پڑھ کے پھر اس عبارت کو دیکھیں گے دوبارہ۔ نص کیا ہے؟ پہلی قسم تھی ظاہر، کہ لفظ سے ہی اس کا معنی ظاہر ہو جائے، اس کے لیے معنی سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پیش آئے۔ نص لغتاً مأخوذ من نصص الشیء اذا رفعتہ، لغت میں یہ لفظ بنا ہے عربوں کے اس قول سے، وہ بولتے ہیں نصصت الشیء، یہ کب بولتے ہیں؟ اذا رفعتہ، جب کسی چیز کو بلند کیا جائے نا، کسی کام چیز کو بلند کریں تو وہ کہتے ہیں نصصت الشیء، میں نے اس چیز کو نص کر دیا، بلند کر دیا۔ اصطلاح میں ما دل علی معناہ بنفس الصیغۃ، نص وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر نفس صیغہ سے، لفظ سے ہی دلالت کرے، وکان مسوقا لافادۃ ھذا المعنی، اور جو لفظ سے جو معنی سمجھ آ رہا ہے تو وہ کلام چلایا بھی اسی معنی کے لیے گیا ہو، وہ کلام لایا بھی اسی معنی کے لیے گیا ہو۔ واحتمل التأویل والتخصیص، لیکن اس میں تعویل بھی ہو سکتی ہو اور تخصیص بھی ہو سکتی ہو۔ یہ پھر جو اگلی دو قسمیں آ رہی ہیں ان کا حوالہ ہے، جب وہ پڑھیں گے تو پھر ان کو پیچھے دہرا لیں گے۔ اردو میں دیکھ لیں، اس میں اصطلاح میں نص وہ لفظ ہے جو نفس صیغہ کے اعتبار سے بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے۔ نفس صیغہ کی بات سمجھ آ گئی؟ کیا ہوا اپنا نفس صیغہ کیا چیز ہے، کس کو کہا ہے؟ لفظ سے ہی، صرف لفظ سے ہی معنی سمجھ آ جائے، اس کے لیے کسی اور چیز کی، خارجی چیز کی ہمیں ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ظاہر میں صرف اتنا ہی تھا کہ لفظ سے صرف معنی سمجھ آ جائے، نص میں ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کلام جو ہمیں اس لفظ سے معنی سمجھ آ رہا ہے، یہ کلام چلایا بھی اسی معنی کے لیے گیا ہو، اسی معنی کو لینے کے لیے ہی کلام چلایا گیا ہو، اور اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہو۔ مذکورہ بالا تعریفوں سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہر اور نص بذات ہی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے برابر ہیں، ایک لحاظ سے دونوں برابر ہیں، ظاہر بھی اور نص بھی۔ ظاہر میں بھی کیا تھا کہ نفس صیغہ سے لفظ سے ہی معنی سمجھ آ جائے، نص میں بھی یہی بات تھی کہ لفظ سے ہی معنی سمجھ آ جائے، کسی خارجی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اس اعتبار سے دونوں مختلف ہیں کہ ظاہر کا اطلاق اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہوتا، جبکہ نص کا اطلاق مقصود حقیقی پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں کی جیسے دیکھا کہ دونوں کا لفظ سے ہی دونوں کا معنی سمجھ آتا تھا، لیکن ظاہر میں ایک اور چیز ہے کہ ظاہر کا اطلاق اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہوتا۔ ظاہر جو لفظ کا معنی جو دیکھیں نا، ایک لفظ ہے مثال کے طور پر توفا یا توفا، عربی میں زبان لفظ استعمال ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اب لفظی معنی بندے نے بولا ہے تو لفظی معنی ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں اس کا معنی کیا ہے؟ پورا ہو جانا، لیکن ہم مراد کیا لیتے ہیں اس سے معنی؟ وفات پا جانا۔ اب جہاں قرآن مجید میں یہ آیا والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، اب اس کا ظاہر کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا کہ جو لوگ پورے ہو جائیں۔ اب اس کا معنی تو بالکل واضح ہے، یہ لفظ ظاہر ہو گیا۔ اگر اس معنی میں ہم غور کریں تھوڑا سا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی بیویاں 4 مہینے اور 10 دن عدت گزاریں گی۔ اب یہاں سے کیا سمجھ آیا؟ اب یہ اس لحاظ سے دیکھیں یہ کلام نص ہے، کیونکہ اس کے اگلے پچھلے کلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہاں پورا ہونا مراد نہیں، اس کا معنی پورا کرنا مراد نہیں، اس کا معنی یہاں فوت ہونا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ آگے بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ جو میں سے کو فوت ہو جائے اس کی بیوی عدت گزارے گی تو وہ عدت فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے اب یہ کلام چلایا کس کے لیے گیا تھا؟ عدت کے بیان کے لیے۔ ظاہری معنی لفظ کا معنی تو یہ توفون کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا کہ فوت ہونا یا پورا کرنا، اس اعتبار سے صرف دیکھیں گے اس کا معنی فوت ہونا یا پورا ہونا، یہ ظاہر ہے۔ اگلے اور پچھلے الفاظ ملا کر پورے کلام کو دیکھیں کہ یہ آیا کس لیے ہے؟ موت کے بیان کے لیے، عدت کے بیان کے لیے، تو یہ اس کا کلام یہ نص ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں مختلف ہیں کہ ظاہر کا اطلاق اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہوتا، ظاہر کے لفظ کا معنی صرف ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یہاں مراد وہی معنی ہے، یہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن نص کا اطلاق مقصود حقیقی پر ہوتا ہے۔ عبارت کو سمجھ آئیے کیا کہا بلا؟ لفظ ظاہر جو ہوگا اس کا معنی تو کر لیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہی جو معنی ہم نے کیا ہے وہی والا معنی یہاں مراد بھی ہو۔
لیکن نص جو ہے وہ اتنا، اس کا کلام اتنا ظاہر ہوگا کہ جب ہم یتوفون کا معنی موت لیا ہے، وفات لیا ہے، تو یہ معنی اتنا ظاہر ہے، ہمیں خود لفظ سے یہ معنی سمجھ بھی آ رہا ہے اور یہ معنی ظاہر بھی اگلے اور پچھلے کلام سے سمجھ آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر لفظ کا ظاہری اور حقیقی معنی مختلف ہو تو اس پر ظاہر اور نص دونوں صادق آتے ہیں، اور اگر معنی صرف ایک ہو اور اسی معنی کے بیان کے لیے وہ ذکر کیا گیا ہو تو صرف نص صادق آئے گی۔ دیکھیں میں نے لفظ بولا یتوفون، اس کا حقیقی معنی کیا پورا کرنا، اور اس کا معنی جو ہم مراد لیتے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہے، فوت ہونا۔ سمجھے، تھوڑی سی ادھر ہو جاؤ، تھوڑی سی پیچھے ہو جاؤ۔ لفظ کا یہ حقیقی معنی کیا تھا، پورا ہونا، یہاں مراد کون سا ہے، فوت ہونا۔ تو یہ جو دونوں معنی ہیں، کیا اگر کسی لفظ میں اگر لفظ کا ظاہری معنی اور اس کا حقیقی معنی دونوں مختلف ہوں تو اس پر ظاہر اور نص دونوں سچے آتے ہیں۔ اب یہ تو فونا، اس کا ظاہری معنی کیا، فوت ہونا، اس کا حقیقی معنی کیا تھا، پورا کرنا۔ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یہاں پہ دونوں معنی اس کے مقصود ہوں تو اس کو کہیں گے، اس لفظ کو ظاہر بھی کہہ سکتے ہیں اور نص بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جس لفظ کے صرف ایک ہی معنی مراد ہو، دونوں معنی مراد نہ ہو سکتے ہوں، تو جس لفظ کا ایک ہی معنی ہو بلکہ اس کو صرف نص کہتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کہتے۔ اب یہاں پہ دونوں کی مثال دی گئی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کی آیت، تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئی، اچھی لگے، مثنا، دو دو یا تین تین یا چار چار سے۔ یہ آیت طیبہ دو معنی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح کرنا حلال ہے، اس پر فَانْكِحُوا جب اللہ نے خود حکم دیا کہ نکاح کرو، اس کا مطلب ہے یہ حلال کام ہے، تو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ حرام کام کا حکم نہیں دیتا، اس سے نکاح کا حلال ہونا ثابت ہوا۔ اور دوسرا کہ عدم مساوات کا خوف نہ ہوتے وقت، جب تمہیں یہ خوف نہ ہو کہ تم ظلم کر بیٹھو گے، ظلم کا خوف نہ ہو تو تم چار بیویاں رکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ دو معنی اس نے بیان کیے اس آیت نے، ایک تو نکاح کرنے کے اور دوسرا چار بیویوں کی اجازت ہے۔ اگرچہ ان دونوں معنی کی معرفت نفس صیغہ سے حاصل ہو جاتی ہے، دونوں معنی ہمیں لفظوں سے سمجھ آ رہے ہیں، نکاح کا والا معنی بھی اور دو تین چار والا معنی بھی، لیکن فی الحقیقت یہ آیت بیویوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ آیت کس لیے لائی گئی، کتنی بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو، اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ نکاح کے حلال ہونے کا حکم تو اس کے علاوہ اور آیتوں میں بھی سمجھ آ رہا تھا، جیسے فرمایا احل لکم، اس سے پہلے آیت ہے قرآن مجید میں احل لکم ما وراء ذالکم، بلکہ اس کے بعد ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی، جو عورتیں حرام ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم واخواتکم، یہ تمام کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، یہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا حل لکم، ان کے علاوہ جتنی بھی وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس سے ثابت ہو گیا تھا باقیوں سے نکاح تم کر سکتے ہو۔ تو اس لیے مذکورہ بالا آیت کریمہ حلت نکاح کے معنی کے لیے ظاہر ہے، نکاح کے حلال ہونے کے لیے ظاہر ہے، اور بیویوں کی تعداد کے بیان کے لیے نص ہے۔ پچھلے پیرے میں آخری بات کیا گئی تھی بھلا، جس لفظ سے دو معنی مراد ہو سکتے ہوں، ظاہری معنی بھی اور حقیقی معنی، جس کے دونوں معنی ظاہری اور حقیقی معنی جس کے مختلف ہوں تو اس کو ظاہر بھی کہہ سکتے ہیں اور نص بھی، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور جس کا صرف معنی ایک ہو اور اسی معنی کے بیان کے لیے کرنے کے لیے اسے لایا گیا، اسے نص کہتے ہیں۔ اب اس آیت کے دو حصے ہیں، فَانْكِحُوا تم نکاح کرو، اور آگے کیا ہے، چار بیویوں سے، دو سے یا تین سے یا چار سے۔ اب فَانْكِحُوا نکاح والا معنی جو ہے، نکاح کرو، یہ والا معنی اس سے سمجھ آ رہا ہے ہمیں، اور یہ نکاح کا معنی اس آیت سے بھی سمجھ آ رہا ہے اور باقی آیات سے بھی سمجھ آ رہا ہے۔ تو دوسرا معنی اس سے کیا سمجھ آیا کہ تم چار بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ چار بیویوں سے نکاح کرنا یہ صرف اسی ایک مقام پہ آیا ہے، صرف اسی ایک سے ثابت ہے، اور اس کا معنی صرف یہی ہے، اس آیت کا معنی صرف یہی ہے کہ یہ عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لائی گئی ہے، یہ نص ہو گئی۔ اور پہلا جو حکم ہے تم نکاح کرو، نکاح کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس کا ظاہری معنی جو اس کا ترجمہ ہے وہی والا معنی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ معنی مراد ہو سکتا ہے کہ تم کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اس لحاظ سے یہ ظاہر بھی ہے اور نص بھی ہے۔ اس سے فقہ میں ویسے یہ بات ہے فقہ کی، تو بعض فقہا نے یہ کہا کہ جب کا دو دو تین تین اور چار چار، تو دو دو کریں تو کتنے بنتے ہیں، دو دو چار، تین تین چھ، اور چار چار آٹھ، یہ کل کتنی ہوگی، 8 سے 6 14 سے 4 20 ہو گئی۔ تو لیکن اس کی مثال جو فقہا نے اس کی مثال سمجھائی نا، مفسرین نے کہا دیکھیں ہم جو مثال طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ان سب کو 2-2 روپے دے دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا انہیں 4-4 دے دیں، مطلب کیا ہوتا ہے ہر ایک کو 2-2 دینے۔ ایسے بھی یہاں پہ 2-2 سے کر سکتے ہو، مطلب 2 سے 3-3 سے، مطلب 3 سے، تم پیچھے سیکھا دیکھیں ذرا،
تاب لکم جو تمہارے لیے جو تمہیں اچھی لگیں یا تمہارے لیے کیا ہے یا تمہیں جو اچھی لگتی ہیں وہ کیا 2 2 یا 3 3 یا 4 4. تو 2 2 3 3 کا مطلب نہیں 2 2 اکٹھی ہوئی 2 2 4 کرنے مطلب جیسے ہم نے یہ مثال دی ہے کہ 2 2 سب کو دے دو مطلب سب کو 2 دینی ہے، اس طرح یہاں پہ بھی یہی معنی مراد ہے. تو یہاں 2 2 سے مراد 4 نہیں لیں گے بلکہ 2 مراد ہی ہیں، 3 سے مراد 3 ہے، 4 سے مراد 4 ہے. اسی طرح اگلی ایک اور آیت دی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا.